हाँ, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। तो डेमो लेक्चर चल रहे हैं, उर्दू लिटरेचर वालेकुम सलाम। ऑप्शनल। जी। तो आज हमारा थर्ड डेमो है, थर्ड डेमो। और आज का टॉपिक हमारा खुतूत गालिब है, जो पेपर 2 में हमारे लिए टॉपिक है। तो पहले थोड़े बेसिक चीजें बताता हूँ आपको। सिलेबस को लिंक करते हैं हम। तो आपको पेपर 1 में एक टॉपिक है, खुतूत निगारी। खुतूत। तो पहले आप खुतूत निगारी या मकतूब निगारी के बारे में पढ़ेंगे पेपर 1 में। तो आमतौर पर हर जमाने से इंसान खत लिखता था। फॉर्मल इनफॉर्मल खतूत होते हैं, वो आपको पता है ना। तो खतूत निगारी को ही मकतूब निगारी भी बोलते हैं। तो खतूत निगारी क्या है? दरअसल एक कम्युनिकेशन का जरिया है, तरसील का जरिया कहते हैं उर्दू में। ओके। इंसान कम्युनिकेट कर रहा है, उसका एक जरिया है खतूत। अब इंसान खतूत के जरिए से क्या कर रहा है? अपने जज्बात, ओके, या कोई वाकया पेश आ गया, या उसके जो हालात उस पर गुजर रहे हैं, या उसके एरिया में, उसके, ओके, करीब में जो हालात गुजर रहे हैं, वो कम्युनिकेट करता है। ठीक है। तो खत लिखने वाला होता है, खत पढ़ने वाला होता है। जिसको खत लिखा जा रहा होता है वो आपको पता है। और पूरा हम खत लिखने का तरीका वगैरह स्कूल में सीखे थे। तो खतूत निगारी क्या है बोले तो ये एक तरसील का जरिया है, जिसमें इंसान अपने जज्बात को, वाकयात को, हालात को पेश करता है। ठीक है। अब खत लिखते वक्त पहले क्या होता था? फारसी अदब का जो तर्ज था, फारसी अदब का जो तर्ज था, उस पर खतूत लिखे जाते थे। लेकिन गालिब के जमाने में, और गालिब ने जो खत लिखे, वहां से बहुत बड़ा चेंज आ गया उर्दू खतूत निगारी में। गालिब ने यहाँ पर बहुत ज्यादा इनोवेशन लाया, और इनके जो खतूत बन गए वो अपने आप में एक मॉडल खतूत बन गए, समझो कि भाई सच इस तरीके से लिखे जाते हैं। तो इन्होंने जो चीजें उर्दू खतूत निगारी को दी, उसकी वजह से क्या हुआ? उर्दू में खतूत निगारी अदब का हिस्सा हो गया। तो गालिब के खतूत की वजह से खतूत निगारी अदब का हिस्सा हो गया। तो गालिब ने जो जो चीजें इनोवेट की, क्योंकि गालिब अपने आप में क्या थे? इनोवेट करने वाले इंसान थे। उनको जो आम लोगों का तरीका है उस पर चलने में मजा नहीं आता था, वो अपना रास्ता खुद निकालते थे। तो मिसाल के तौर पर पहले के खतूत में क्या होता था? जो अलकाब होते थे, जिसको आप खत लिख रहे तो अलकाब उसके लिए जो इस्तेमाल करते थे, बड़े लंबे चौड़े अलकाब इस्तेमाल करते थे। गालिब ने वो सब छोड़ दिया। अपने मकतूब अलैह के लिए उन्होंने मुनासिब छोटे अल्फाज का इस्तेमाल किया। किसी के लिए आली जान बोल देना, किसी के लिए भाई बोल देना, किसी के लिए कुछ छोटे अल्फाज से पेश कर देते थे। और कहीं पर तो अल्फाज भी नहीं लिखते थे, और अपनी बात कहना शुरू कर देते थे खत में। फिर गालिब जो जबान में लिखते थे खत, इससे पहले की जबान और अब खतूत गालिब की जबान में फर्क था। गालिब ने क्या किया? रोजमर्रा की जबान में खत लिखना शुरू किया। तो रोजमर्रा में हम जो जबान का इस्तेमाल करते हैं और इनफॉर्मल वे में जो कम्युनिकेट करते हैं ना, गालिब ने उस जबान का इस्तेमाल किया। बेतकल्लुफ जबान का इस्तेमाल करना। इससे पहले क्या होता था? गालिब से पहले जो खतूत लिखे जाते थे उसमें पुरतकल्लुफ जबान का इस्तेमाल होता था। फॉर्मेलिटी जो जबान की रहनी चाहिए वो इस्तेमाल करते थे। लेकिन गालिब ने क्या किया? आम जबान का इस्तेमाल शुरू कर दिया। अब यहां से क्या हुआ? गालिब के खतूत में एक शान पैदा हो गई। गालिब के खतूत में ऐसा लगता है कि भाई गालिब खत नहीं लिख रहे, बल्कि किसी से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं, और उनका जो खत पढ़ने वाला है उनके सामने बैठा हुआ है। तो उनके खतूत, खतूत को कहते हैं मरासला। तो खतूत को इन्होंने क्या किया? कम्युनिकेशन का
लेवल लाकर दे दिया। ऐसा लगता है कि यार इन्होंने खत नहीं लिखा बल्कि दो लोग आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं। तो इसलिए लफ्ज आता है कि मुरासले को मुकालमा बना दिया, यानी खत को इन्होंने डायरेक्ट कम्युनिकेशन बना दिया। तो गालिब ने खतूत में वो इनोवेशन लाया कि उसकी वजह से खतूत निगारी, मरासला निगारी, वो क्या हो गया, गुफ्तगू के दर्जे पर पहुंच गई। इसलिए इन्होंने मरासले को मुकालमा बना दिया। ये बहुत बड़ा इनोवेशन था गालिब का। ये आपको थोड़ा बेसिक बता हमें कि गालिब के खतूत की अहमियत क्या है। ठीक है, अब जो क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में बताता हूं मैं। पेपर 2 में क्या होता है, आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, उसकी तशरीह करना होती है। 4-5 लाइन का पैराग्राफ दिया जाएगा। तो एक पैराग्राफ खतूत गालिब से भी आएगा, तो आपको खतूत गालिब का मुताला करना पड़ता है, पढ़ना पड़ेगा। वो बुकलेट होती है पतली सी, एक 200 पेज की बुकलेट होगी। उसमें से भी इंपॉर्टेंट खतूत क्या है हम बता देंगे इंशाल्लाह। तो वो आपको खतूत पढ़ना पड़ेगा कि उसका कंटेक्स्ट क्या है, क्या लिखा जा रहा था उसमें, और उस जमाने की कुछ उर्दू अल्फाज है तो उसका आप मीनिंग पहले से ही चेक कर लें तो आपको आसान हो जाएगा। तो आपको ये खत का जो मजमुआ है आपको पढ़ना पड़ेगा। उसमें से एक पैराग्राफ आएगा, उसकी तशरीह करनी होगी सियाक व सबाक और अदबी फनी मुहासिन के साथ। ठीक है, तो तशरीह का काम हो गया समझो। इसके बाद खुतूत गालिब पर 2 सवाल आएंगे, 15 मार्क्स के, 10 मार्क्स के या फिर 20 मार्क्स के। तो अच्छे से अगर से तैयार कर लिए तो गालिब आपको है सो 10 मार्क्स तशरीह प्लस 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन प्लस 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 40 मार्क्स तो कम से कम गालिब दे देगा इंशाल्लाह। 40 मार्क्स 250 में से आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आगे लेकर जा रहा हूं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बता रहा हूं और प्रीवियस ईयर जो है इख्तिबास वगैरह भी बता रहा हूँ। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं। देखिए यहां पर देखिए आप, ये 2016 का पेपर लिया हूं मैं। 2016 पहला सवाल होता है, उसमें 5 आपको पैराग्राफ्स आएंगे, इख्तिबास आएंगे ABCD करके इख्तिबास। इसकी तशरीह करनी होती है सियाक व सबाक के साथ और उसके फनी मुहासिन अदबी खुसूसियात जो भी है आपको लिखना पड़ेगा। तो 5 जो क्वेश्चन आते हैं, ईच क्वेश्चन इज कंपल्सरी एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क्स। तो ये तशरीह आपको सिखाएंगे हम। कोचिंग प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, हर टॉपिक के 3 तशरीह आपको कराएंगे, मॉडल तशरीह जो रहेगी आपको करा देंगे हम। मिसाल के तौर पर यहां पर क्वेश्चन नंबर बी, ये जो क्वेश्चन है आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि दिया गया इख्तिबास खतूत गालिब से लिया गया है। ठीक है, तो आपको पहले तो जो बुकलेट होती है उसको रीड करना होगा। हम उसको रीड करने का तरीका भी बता देंगे कोचिंग क्लासेस में, इंपॉर्टेंट खतूत बता देंगे, और जहां पर एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है उसके बारे में भी आपको हम बता देंगे। तो यहां पर मैं खत का हिस्सा रीड कर रहा हूं। फिर जब सख्त घबराता हूं और तंग आता हूं तो ये मिसरा पढ़कर चुप हो जाता हूं। क्या है वो मिसरा, ऐ मर्गे नागा तुझे क्या इंतजार है, ये कोई ना समझे कि मैं अपनी बेरौनकी और तबाही के गम में मरता हूं। जो दुख मुझको है इसका बयान तो मालूम, मगर इस बयान की तरफ इशारा करता हूं। इस बयान की तरफ इशारा कर रहे अंग्रेज की कौम में से जो
इन रोसया कालों के हाथों कत्ल हुए, तो जो कत्ल हुए अंग्रेज की कौम में से, उनमें से कोई मेरा उम्मीदगार था, और कोई मेरा शफीक, और कोई मेरा दोस्त, कुछ शागिर्द, कुछ माशूक, वो सब के सब खाक में मिल गए। आगे लिखते हैं, एक अजीज का मातम कितना सख्त होता है, जो इतने अजीजों का मातमदार हो, उसको जीसत क्यों ना दुश्वार हो। हाय इतने यार मरे कि अब, हाय इतने यार मरे कि जो अब मैं मरूंगा तो मेरा कोई रोने वाला भी ना होगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो तुम में से कोई पहले से खुतूत गालिब रीड किया हुआ बंदा है क्लास में? कोई पहले से पढ़े थे खुतूत गालिब बुकलेट? ठीक है, नहीं पढ़े कोई मसला नहीं। अब देखिए, इसका मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं आपको, तशरीह वगैरह में कैसा करना होता है। पहले 4 लाइन आपको जो है मतन का हवाला जैसा अपन स्कूल में लिखते थे उसी तरीके से सियाफ व सबाक, ठीक है, साइड हेडिंग लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप सियाफ व सबाक लिखेंगे। क्या? तो पहले हम ऐसा लिखते थे ना, दिया गया पैराग्राफ स्कूल में, तो उतना लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट वी कैन स्टार्ट कि खुतूत गालिब, गालिब के उन खुतूत का मजमुआ है जो उन्होंने बुढ़ापे में, तन्हाई में, अपनी तन्हाई के गम को दूर करने के लिए एक मशगला बना दिया था। लेकिन इन खुतूत ने उर्दू अदब के लिए संगे बुनियाद का काम किया कि यहां से उर्दू नसर, जदीद उर्दू नसर की बुनियाद पड़ी, या जो भी आपको मजीद पॉइंट लिखना है वो आप यहाँ पर पहले पैराग्राफ में लिख देंगे, तो वो समझ में आ जाएगा कि बच्चे ने पहचान लिया कि दिया गया पैराग्राफ खुतूत गालिब से है और खुतूत गालिब की उर्दू अदब में क्या अहमियत है। आप वहां पर लिख देते। फिर तशरीह पर आते हैं, यहाँ पर, यहां से आप लिखेंगे, फिर जब सख्त घबराता हो और तंग आता हूं तो ये मिसरा पढ़कर चुप हो जाता हूं। तो कौन घबरा रहे, कौन तंग आ जा रहे? गालिब। गालिब। तो गालिब घबराहट और जिंदगी से तंग आ रहे, क्योंकि भाई इंसान है, जज्बात का शिकार होता है। और मैं बताया था कि खुतूत में जज्बात, वाकयात और जिंदगी के हालात का जो है आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है ना। तो गालिब यहाँ पर सख्त घबरा रहे, जिंदगी से तंग आ जा रहे, और उस वजह से वो एक मिसरा पढ़ रहे हैं, ए मर्ग नागा तुझे क्या इंतजार है। तो गालिब की घबराहट और जिंदगी से तंग आने का सबब क्या है वो आगे बयान। कोई ये ना समझे कि मैं अपनी बेरौनकी और तबाही के गम में मरता हूं, जो दुख मुझको है इसका बयान तो मालूम, मगर इस बयान की तरफ इशारा करता हूं। तो गालिब ये पहले ही क्लैरिफिकेशन दे रहे अपने मकतूब अलैह को कि भाई मैं अपनी जाती गम के वजह से परेशान नहीं हूं, मुझको जो जाती गम है तो वो तो है उनकी पर्सनल लाइफ में जो भी इश्यूज चल रहे, उनके सोशो इकोनॉमिक, हाँ, पर्सनल जो भी चल रहे वो। लेकिन मेरे घबराने का असल वजह क्या है उसकी तरफ इशारा कर रहे, वो बोल रहे कि अंग्रेज की कौम में से जो इन रोसया कालों के हाथ से कत्ल हुए, इनमें से कोई मेरा उम्मीदगार था, कोई मेरा शफीक, कोई मेरा दोस्त, कुछ शागिर्द, कुछ माशूक, वो सब की सब खाक में मिल गए। तो मरने वाले किस कौम के लोग हैं? जिनका कत्ल हुआ किस कौम के? मुस्लिम। नहीं नहीं नहीं, देखो यहाँ पर अंग्रेज की कौम में से कत्ल हुए, तो मरने वाले कौन है? गालिब का कोई दोस्त है, कोई माशूक है। लेकिन किस कौम कुछ के हैं वो लोग? अंग्रेज। ईसाई। अंग्रेज। अंग्रेज। तो जो अंग्रेज हुक्मरान यहाँ पर थे और उनके जो लोग थे अंग्रेज लोग,
ان کے بھی تعلقات غالب سے تھے. تو غالب کے تعلقات انگریز قوم کے لوگوں سے بھی تھے. کوئی انگریز قوم کا آدمی کوئی ان کا بھلا چاہنے والا تھا، کوئی ان کا دوست تھا، کوئی ان کا شاگرد تھا. اوکے، تو اب یہاں پر ایک بات سمجھ میں آئی کہ غالب کے جو تعلقات تھے انگریز قوم کے لوگوں سے بھی اچھے تعلقات تھے. کوئی ان کا شاگرد تھا، کوئی ان کا دوست تھا. لیکن یہ لوگ قتل ہوئے، اور اس قتل ہونے کی بڑی وجہ کیا تھی؟ کیا واقعہ پیش آ گیا تو لوگ قتل ہوئے؟ کیا کس واقعے کی طرف اشارہ ہے یہاں پر؟ غالب کی زندگی میں ایسا کیا واقعہ پیش آ گیا کہ انگریز کی قوم کے بھی لوگ قتل ہو گئے؟ سر آزادی کی طرف 1857 کا کون سی آزادی؟ کرانتی. ہاں، کون سی 1857 کا ویری گڈ. 1857 کا غدر، ریوولٹ آف 1857. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ غالب دراصل 1857 کی بغاوت، اس کے واقعات، اس کے حالات پیش کر رہے ہیں جو انہوں نے خود آنکھوں سے دیکھے، جو ان کے ساتھ، ان کے چاہنے والوں کے ساتھ پیش آ گئے. کہ 1857 میں کئی معصوم لوگ بھی مارے گئے. ان میں سے تو خود بتا رہے کہ انگریز قوم کے لوگ بھی مارے گئے. ٹھیک ہے، تو غالب یہاں پر 1857 کے حالات بیان کر رہے. اب یہاں پر آپ سوچ سکتے کہ خطوط غالب میں 1857 کے واقعات کا آنکھوں دیکھا حال کون بیان کر رہے؟ غالب خود غالب بیان کر رہے. ہاں، اس وجہ سے خطوط غالب کی تاریخی اہمیت بھی ہے. کیا تاریخی اہمیت ہے؟ کہ غالب 1857 کے حالات ہمارے لیے بیان کر دیے یہاں پر، تو تاریخی اہمیت بھی ہے. اب مزید دیکھیے تو غالب یہاں بتا رہے کہ انگریز قوم کے لوگوں میں بھی کوئی میرا چاہنے والا تھا، کوئی میرا دوست تھا، کوئی شاگرد تھا، سب کی سب خاک میں مل گئے. مزید یہاں پر غالب بتا رہے کہ ایک عزیز کا ماتم کتنا سخت ہوتا ہے. جو اتنے عزیزوں کا ماتم دار ہو، اس کو عزیزت کیوں نہ دشوار ہو. اب آپ سوال کر رہے، اس طریقے سے ایک سوالیہ انداز بیان کر رہے غالب کہ بھائی ایک عزیز اگر سے کسی کا مر جاتا ہے تو اس پر جو گزرتی ہے بھائی کتنا سخت حال گزرتا ہے، لیکن مجھ پر کیا گزری وہ بتا رہے. اتنے عزیز میرے مر گئے تو میرے کو زندگی دشوار کیوں نہ ہو. یا عزیزت کا مطلب ہوتا ہے زندگی. پھر غالب یہاں پر اپنے جذبات کا اظہار کر رہے، ہائے اتنے یار مرے کہ اب جو میں مروں گا تو میرا کوئی رونے والا بھی نہ ہوگا. تو اب سمجھ میں آیا غالب کے خطوط کا یہ حصہ. تو غالب کے گھبرانے کی اصل وجہ، غالب کی زندگی سے تنگ آ جانے کی اصل وجہ ان کے ذاتی غم نہیں ہے، بلکہ 1857 کی بغاوت اور اس کے نتیجے میں معصوموں کی جان جانا، قتل ہو جانا، اور انگریز قوم کے بھی جو لوگ تھے جن کے غالب کے ساتھ تعلقات تھے ان کا بھی قتل عام ہو جانا. اس وجہ سے غالب اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگر سے کسی کا ایک عزیز کا قتل ہو جاتا ہے تو اس پر جو دشواری گزرتی ہے آپ لوگ تو جانتے ہیں، لیکن میں کتنے عزیزوں کا ماتم دار ہوں، اس وجہ سے مجھ پر زندگی دشوار ہے. اب سمجھ میں آ گیا؟ یس سر. ہاں، یہ ہو گئی تشریح. اب اس میں ادبی فنی محاسن جو لگانا ہوتا ہے وہ جب آپ خطوط غالب کے کوشچن آنسرز کو اچھے سے کرو گے تو سمجھ میں آئے گا. ایک تو آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ 1857 کی بغاوت کا یہاں پر ذکر ہے اور اس کے واقعات، اس وجہ سے ان خطوط کی تاریخی اہمیت بھی ہے. اب غالب نے کوئی تاریخی واقعہ ہمارے آنکھوں کے سامنے اس طریقے سے پیش کر دیا کہ ہمیں محسوس ہونے لگا وہ واقعہ، ارے ہاں یار یہ واقعہ پیش آیا، لوگوں کا قتل عام بھی ہوا، اور کوئی شخص جو آنکھوں سے دیکھا ہے وہ اپنے جذبات کا بھی اظہار کر رہا. تو ایک تو یہ ہے.
تو اس کے لیے جو غالب نے اپنا اسٹائل، رائٹنگ اسٹائل، اسلوب اپنایا، اس کی بھی آپ تعریف کریں گے یہاں پر. استدلالیہ انداز بیان بولتے، استدلالیہ نثر بولتے ہیں اس کو. واقعہ نگاری کے لیے ایک قسم کی نثر ہوتی ہے، اس کا بیان ہو رہا ہے یہاں پر. اچھا، ہم پورے بہترین پوائنٹ لکھیں گے اور لاسٹ میں کنکلوڈ کر دیں گے کہ بھائی خطوط غالب کی جو اہمیت ہے وہ اس چھوٹے سے مختصر سے اختصار سے بھی ظاہر ہوتی ہے، اور کسی کریٹک کا کوٹ کرتے ہوئے ہم کنکلوڈ کر دیں گے. تو اقتباس میں، تشریح میں سب سے بڑی آسانی کیا ہے معلوم؟ آپ کو انٹرو تیار رہتا، کنکلوژن تیار رہتا، ادبی فنی محاسن پورے تیار رہتے. یعنی بریانی پکانے سے پہلے گھر میں اپنے لا لیتے نا، گوشت، دہی، پودینہ ودینہ، پیاز تل کے رکھ لیتے، بس پکانے کا طریقہ آتا. تو وہ جو برتن میں بھگونے میں آپ جو پکاتے وہ تشریح ہے، باقی یہ مال مسالہ آپ کے پاس پہلے سے موجود ہوتا. تو تشریح آسان ہے یا مشکل ہے بتاؤ؟ آسان ہے. آسان ہے ماشاء اللہ، لیکن اس پہ محنت کرنا پڑتا. آج آپ ایک فیکلٹی کے ساتھ، ٹیچر کے ساتھ یا ایکسپیرینس مینٹر کے ساتھ پڑھ رہے تو آپ کو آسان لگ رہا. اکیلے میں یہ کتاب پڑھیں گے تو آپ کو بہت سارے الفاظ یہاں پر سمجھ میں نہیں آتے. تو کیا کرنا، آن لائن ڈکشنریز اویلیبل ہے اردو کی. جیسے آپ پلے اسٹور پہ جاؤ، اردو لغات والی کوئی بکلیٹ جو بھی ہوتی ہے پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کرو. ہاں، تو آپ کوئی آن لائن اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لو اور یہ مشکل الفاظ کو وہاں پر ٹائپ کرو، آپ کو جب کا جب میننگ مل جائے گا. یا پھر پڑھتے وقت کوئی لفظ اگر سے سمجھ میں نہیں آ رہا تو پہلے آپ اس کو اسکپ کرو، آگے بڑھتے جاؤ، آگے بڑھتے جاؤ. تو پورا موضوع کیا ہے وہ تو سمجھ میں آ جائے گا. 4-5 الفاظ کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا. پہلے وہ موضوع سمجھ میں آ گیا کہ غالب اپنی گھبراہٹ کو بیان کر رہے، اس کی اصل وجہ ان کی ذاتی غم نہیں ہے بلکہ ان کے سامنے جو حالات پیش آ گئے وہ ہے، وہ آپ کو کلیئر کٹ سمجھ میں آیا تھا. تو تشریح میں یہ سب چاہیے آپ کو. اتنا باریک نہیں آنا کہ بھائی سر یہ الفاظ سمجھ میں نہیں آیا میرے کو پریشانی ہو جا رہی، یہ الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے پریشان. اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بڑے عقل مندی سے آنسر آپ کر سکتے ہیں. تو ہوپ فلی تشریح آپ کو سمجھ میں آ گئی، کس طریقے سے آپ انٹرو کریں گے، باڈی کریں گے، تشریح اور کنکلوڈ کریں گے. آگے بڑھ سکتے ہم؟ جی سر. یس. اب ایک سوال بھی دیکھو ڈائریکٹلی، ابھی جو ہم 1857 کی بغاوت کا پڑھے وہی سوال بھی آیا 20 مارکس سے، 20 مارکس. اوکے، سوال دیکھیے. کوشچن نمبر 4 میں 1857 کا انقلاب اور خطوط غالب، اس عنوان کے تحت ایک مضمون تحریر کیجیے. مطلب یو نیڈ ٹو رائٹ این ایسے آن دی ٹاپک 1857 ریولٹ اینڈ خطوط غالب. انگلش میں بولے تو ذرا آسان سمجھ میں آتا. ایسے مینس دیا گیا ٹاپک پہ آپ کو چھوٹے چھوٹے 5-6 پیراگراف چپکا دینا ہوتا ہے بس. تو جب بھی مضمون تحریر کرو بولا تو مطلب ایسے پوچھ رہا ہے وہ ایسے اسٹائل میں لکھیں گے اس کو، ناٹ پوائنٹ وائز نہیں لکھیں گے بلکہ آپ پیراگراف وائز لکھیں گے. ہر پیراگراف میں اپنا ایک خیال رہے گا، اپنی ایک مثال رہے گی، اپنا ایک ڈائمینشن رہے گا. اس طریقے سے ہم آگے بڑھتے. اتنا تو بیسک پتا ہے نا اس سے کے اسٹرکچر کا، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر دیکھو کیا کرنا ہے آپ کو. سوال ڈائریکٹ ہے، 1857 کا انقلاب اور خطوط غالب، اس عنوان کے تحت ایک مضمون تحریر کیجیے. تو پہلے چھوٹے سے پیراگراف میں آپ خطوط غالب کیا ہے بتا دیتے 1-2 لائن میں، اور اس کی ایک تاریخی اہمیت بھی کیا ہے بتا دیتے کہ اس میں 1857 کی بغاوت اور اس سے جڑے ہوئے واقعات کا آنکھوں دیکھا حال غالب نے پیش کیا ہمارے سامنے، یہ آپ بیان کرتے. ٹھیک ہے؟ مزید اب ایک ایک پیراگراف 4-4 لائن 5-5 لائن کا، ایسے 6-7 پیراگراف اور 6-7 ایپیسوڈ آپ کو نکالنا ہے جب آپ ریڈ کرو گے خطوط غالب. ایک تو یہاں پر نیچے مثال میں مل گیا جہاں پر غالب انگریز قوم کے جو معصوم لوگ مارے گئے ان پر بھی اظہار غم پیش کر رہے. ٹھیک ہے؟
اب اسی طریقے سے دیگر جگہوں پر آپ 1857 سے جڑے ہوئے بہت سارے ایپیسوڈ پڑھو گے. ایک ایپیسوڈ اور بتاتا ہوں میں جو 2021 میں پوچھا گیا تھا یہاں پر. آپ اقتباس پڑھتے گئے نا تب بھی آپ کو ہے تو اس سے ریلیٹڈ کنٹینٹ مل جائے گا. کوشچن نمبر سی 2020 کیا لکھا ہوا ہے یہاں پر؟ پیسہ پینشن اور کہاں اس کا ملنا، یہاں جان کے لالے پڑے ہیں. معجزے کس کے جان کے لالے پڑے ہوئے؟ ان کے غالب جی کے پڑے ہوں گے. ہاں لیکن انداز بیان دیکھو کیسے مزے لے کر آدمی بیان کر رہا ہے. یہاں پر اس کی جان پر بنی آئی ہوئی ہے تب بھی وہ لکھ رہا ہے. دیکھو یہاں پر آپ کو سمجھ میں آ گیا کیسا پینشن اور کہاں اس کا ملنا، یہاں جان کے لالے پڑے ہوئے. یہ ایک لائن بھی آپ وہاں پر آنسر میں کوٹ کرتے ہوئے اس کے آگے پیچھے کا واقعہ جڑا دے سکتے. تو اس کے پیچھے کا واقعہ کیا تھا کہ بھائی غالب پر الزام لگا تھا 1857 کی بغاوت کے دوران. انہوں نے کیا کہا تھا کہتے کہ بہادر شاہ ظفر جو لاسٹ مغل امپرر تھا اس کی حکومت کا سکہ چلنا، اس کا سکہ چلنا، ایسا انہوں نے کہا بول کر ان پہ الزام لگا تھا. اور غالب کو جو پینشن آتا تھا برطانوی حکومت کی طرف سے وہ بند ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ ان پر الزام لگا ہوا تھا اور جب تک وہ الزام ہٹے گا نہیں ان کی پینشن بحال نہیں ہوگی، دوبارہ اسٹارٹ نہیں ہوگی. تو یہاں پر آپ ایک واقعہ دیکھ سکتے کہ خود غالب کی ذات پر آ پڑا تھا کہ ان پر الزام لگا تھا کہ انہوں نے بہادر شاہ ظفر کی حکومت کا سکہ کہا یا اس کی حکومت کی چلنے کا سکہ کہا. لیکن اس الزام کی وجہ سے کیا ہوا، غالب کی پینشن بھی بند ہو گئی. اور جو بھی ہے واقعات آگے آپ یہاں دیکھ سکتے. تو یہاں جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. پھر ایک شعر ہے یہاں پر غالب کا خود کا اپنا شعر ہے معجزن اس خلمز ہوں کاش یہی ہو آنا ہے ابھی دیکھیے کیا کیا میرے آگے. تو یہ ایک مشہور غزل ہے جس میں آپ ہوتا ہے روز تماشا میرے آگے، یہ ایک مشہور غزل ہے نا. تو میرے آگے تو یہ وہی جسے لیا گیا ایک شعر ہے. یہاں پر اب خطوط میں کوٹ کر رہے غالب. تو غالب نے اپنے بہت سارے اشعار کو اپنے خطوط میں استعمال کیا اور کنٹیکسٹ کے حساب سے استعمال کیا، بامعنی استعمال کیا. اور مزید دیکھیے لکھ رہے غالب اگر زندگی ہے اور پھر مل بیٹھیں گے تو کہانی کہی جائے گی. تو مکتوب علیہ کو بول رہے کہ جہاں اگر سے باقی رہی اور ملاقات ہوئی تو کیا گزری مجھ پر میں بتاؤں گا. پھر آگے کہتے ہیں تم کہتے ہو کہ آیا چاہتا ہوں، یعنی جو بھی مکتوب علیہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ غالب کے پاس آنا چاہتا ہوں. تو غالب کہہ رہے ہیں اگر آؤ تو بے ٹکٹ نہ آنا. پہلے کے زمانے میں شاید وہ بندہ بغیر ٹکٹ کے بھی آ جاتا تھا. آپ کیا بول رہے ہو، حالات ایسے پیش آ چکے ہیں کہ آپ بغیر ٹکٹ کے نہ آئیں. پھر آگے جو بھی حالات بیان کر رہے میر احمد علی صاحب کو لکھتے ہو کہ یہاں ہے مجھ کو نہیں معلوم کہ کہاں ہے. تو جو بھی میر احمد علی صاحب اور یہ مکتوب علیہ کے درمیان میں بات چیت ہوئی وہاں کا بیان ہے. مجھ سے ملتے تو اچھا کرتے. پھر آگے بات ہے کہ میر احمد علی صاحب ان سے نہیں ملے. پھر آگے لکھ رہے ہیں کہ مجھ سے ملتے تو اچھا کرتے. میں مخفی نہیں ہوں، روپوش نہیں ہوں. اب یہاں پر آپ کو یہ لفظ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اس کے معنی کیا ہے. مخفی، روپوش، میں روپوش نہیں ہوں. حکام جانتے ہیں کہ یہاں ہے مگر نہ باس پروس وہ گیرو دار میں آیا ہوں. تو اس کے میننگ آپ جب کا جب چیک کر لینا پڑھتے وقت ریڈنگ. روپوش مانے چھپا ہوا، چھپا ہوا یعنی کہ قانون کے ڈر سے کوئی آدمی چھپ جاتا، پولیس کے ڈر سے چھپ جاتا نا، وہ بات ہے. بھاگ جاتا ہے، چھپ جاتا ہے. تو اب یہاں بول رہے کہ غالب اپنی صفائی بیان کر رہے. یہاں پر غالب اپنی صفائی بیان کر رہے کہ میں بھاگا ہوا نہیں ہوں، میں کہیں چھپ بیٹھا نہیں ہوں. ایڈمنسٹریشن حکام جانتا ہے، یعنی کہ ایڈمنسٹریشن میں جو بھی لوگ ہیں پولیس وغیرہ حکام جانتے ہیں کہ یہاں ہوں. غالب کہاں ہے سب کو پتا ہے مگر نہ باس پروس ہے نہ کچھ نہ. یعنی بتا رہے کہ بھائی یہاں پر
غالب اپنی صفائی بیان کر رہے ہیں کہ میں بھاگا ہوا شخص نہیں ہوں، لوگ مجھ سے آ کر مل سکتے ہیں، اتنا پریشان مت ہو، لیکن آتے وقت ٹکٹ لے کر آنا، اور پولیس بھی جانتی ہے کہ میں کہاں رہتا ہوں کیا نہیں، تو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ایسا جو بھی ہے، دلاسا بھی، صفائی بھی، سب کچھ بیان ہے یہاں پر۔ تو کیسا پینشن اور کہاں اس کا ملنا، یو کین یوٹیلائز دس لائن ان یور دا ٹاپک 1857 ریوولٹ اور خطوط غالب۔ تو ایسا اٹھا لینا، ایک ایک مثال کو اٹھائے، آنسر تیار۔ اب اس تشریح میں مزید آپ دوسرے پوائنٹ جو ایڈ کر سکتے ہیں تشریح کے دوران، تشریح تو آپ نے کر دی ہے، مزید یہ اہمیت بتاؤ گے کہ خطوط غالب کی اہمیت یہ بھی ہے کہ غالب کے بیشتر اشعار کو یہاں پر استعمال کیا گیا، اور خود وہ اشعار کی تشریح کر لیتا ہے، خطوط خود ان اشعار کی تشریح کر لیتا ہے۔ جیسے یہاں پر ہے موجزن ایک قلم خوں، کاش یہی ہو آنا ہے، ابھی دیکھیے کیا کیا میرے آگے، اور کیا کیا میرے آگے حالات پیش آئیں گے جو بھی ہے، لیکن اس کی تشریح یہیں پر ہو گئی بول کے ہم اتنا مینشن کر دینا، تو ایک نیا ڈائمینشن آتا تشریح میں کہ بچے نے کہا کہ بھائی یہ جو شعر غالب نے استعمال کیا اس کی بھی میننگ ہے، یہاں پر دیے گئے اقتباس میں بھی ہم نے بتایا۔ تو اکثر بچے کیا کرتے نا، ایسے بیچ میں آنے والے اشعار کو اسکپ کر دیتے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں کریں گے، ہم بہت کچھ ادر ڈائمینشن سے بھی تشریح کرتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، تو عام طور پر یہ لوگ نہیں کرتے۔ اور ایک سوال دیکھیے خطوط غالب کا، یہاں پر ایک ڈائریکٹ کوشچن ہے، خطوط غالب کی اسلوبیاتی خصوصیات بیان کیجیے، یعنی غالب نے اپنے جو خطوط لکھے اس کا جو رائٹنگ اسٹائل ہے، اسلوب، ان کے خصوصیات بیان کیجیے بولا سوال۔ تو یہ سوال 15 مارکس کے لیے ہے، یہاں پر ایٹ لیسٹ یو کین رائٹ 10 پوائنٹ، 10 سائڈ ہیڈنگ اپروچ میں 2-3 لائن کے آپ 10 خصوصیات لکھ سکتے ہیں، اتنا کنٹینٹ اویلیبل ہے اس کے لیے۔ جیسا میں نے بتایا، غالب نے مکتوب نگاری یا خطوط نگاری میں انوویشن کیا، جو زبان پہلے استعمال کرتے تھے، اور غالب نے جو زبان استعمال کی وہ انوویشن تھا کہ غالب نے عام بول چال، عام فہم زبان کا استعمال کیا، اور پورا کا پورا جو خطوط نگاری ہوتی تھی مراسلہ، اس کو مکالمہ بنا دیا، تو ایک عام زبان کا استعمال، مراسلے کو مکالمہ کا، پھر اور دیگر جو انہوں نے اسلوبیات کے خصوصیات استعمال کیے وہ بھی آپ کو ہم پڑھائیں گے یہ ٹاپک کے دوران، کہ انہوں نے استدلالی نثر کا کیسے استعمال کیا، ڈرامائی انداز کا کیسا استعمال کیا، واقعہ نگاری کا کیسا استعمال کیا، اور خاص طور پر غالب کی پرسنالٹی میں بزلہ سنجی تھی، یعنی غالب مزاحیہ انداز کا آدمی تھا، مست کلندر مزاحیہ انداز کا آدمی تھا، تو وہ بھی ان خطوط کی ایک خاصیت ہے۔ تو پورے چیزیں اور جتنے ڈائمینشنز آپ یہاں پر لکھتے ہو جاؤ گے، مور دی پوائنٹس مور دی مارکس، مور دی ڈائمینشنز مور دی مارکس، ایک پوائنٹ میں 10 لائن لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے ایک ہی نثر میں مختلف اسلوب استعمال، کہیں رنگینی، ہاں وہی بتا رہا ہوں میں، کہیں علمی گفتگو، ایک ہی پیراگراف میں بھی، ایک ہی خط میں بھی آپ کو کئی قسم کے نثر ملتے، وہ سب بھی آپ کوٹ کرا دے سکتے وہاں پر، اور ویسے کنٹینٹ ہے بھی اپنے پاس وہاں ایگزامپل دینے کے لیے، تو بہت سارے پوائنٹ ہے۔ تو یہاں پر آنسر رائٹنگ اسٹائل میں کیا کرنا، اسٹرکچر میں کیا کرنا ہوتا ہے آپ کو، نو نیڈ ٹو گو ان ڈیپتھ، بٹ مور دی ڈائمینشنز مور دی مارکس والا اپروچ استعمال کرنا۔ اب سمجھ میں آ رہا؟ تو بہت پیارے پیارے آنسر خطوط غالب جیسے ٹاپک پہ کر سکتے۔ ہوپ فلی آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ بھائی اردو آپشنل، خطوط غالب جو بھی ہم بول رہے وہ بڑا آسان ہے، کور کر لے سکتے۔ تو آج کی چیزیں سمجھ میں آئی، خطوط غالب، تشریح اور اس کے چند سوالات کا ہم نے جائزہ لیا، سمجھ میں آیا تم لوگوں کو؟ یس سر۔ جی
تو اب جو بھی اسٹوڈنٹ ڈائریکٹلی ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں وہ مجھے کال کر لیں، میسج کر لیں انشاءاللہ. اب ہم فارمل کلاسز جلد ہی اسٹارٹ کر دیں گے انشاءاللہ. آج 23 تاریخ ہے، تو 1 تاریخ سے ہم فارمل کلاسز اسٹارٹ کر لیں گے. 1 جولائی سے ہم فارمل کلاسز اسٹارٹ کر دیں گے. اور ایک ڈیمو لیکچر ہوگا انشاءاللہ، منڈے نائٹ کو ہوگا. منڈے نائٹ کو اور ایک ڈیمو لیکچر لوں گا میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو مزید آپ لوگوں کو کچھ پوچھنا ہے تو آپ مجھے کال کر لیجیے. اوکے، تو تھینک یو ویری مچ فار اٹینڈنگ ڈیمو لیکچر. کیسا ہوتا جی کنیز. سر ایکچولی مجھے یہ بولنا تھا کہ جو خطوط غالب والی جو کتاب ہے نا وہ میرے پاس اویلیبل نہیں ہے. تو ممبئی میں مطلب اسٹیشنری پہ میں نے دیکھا ہے بٹ نہیں ہے وہاں اویلیبل. تو آپ میرے کو وہ PDF سینڈ کر سکتے ہیں کیا؟ ہاں PDF بھی شیئر کر سکتے ہیں. اور جو کتاب آپ کو علی گڑھ سے مل جائے گی، علی گڑھ کے بک سینٹر کا میں نمبر آپ کو شیئر کر دوں گا، وہ ہوم ڈیلیوری آپ کو بھیجا دیں گے. تو جس کسی کو بھی کتاب بھی خریدنا ہے وہ کتابوں کی لسٹ، کتاب کہاں سے خریدنا ہے، نمبر وغیرہ میں سب بھیجا دوں گا پرسنلی آپ کو. اوکے، تھینک یو سر. اوکے رائٹ. اللہ. دلی میں بھی ملتا ہے؟ ہاں نہیں، اب تو جو آلریڈی اب کانٹیکٹ میں ہے میں ان کا نام بتا رہا ہوں، علی گڑھ سے ہے، جی وہ لوگ سیدھا بھیج دیتے ہیں. سر، علی گڑھ میں میرا ایک ساتھی رہتا ہے. ہاں میں ان سے بات کیا تھا تو وہ بول رہا تھا کہ 1 سال کے لیے دیتے ہیں. وہ ہاں لائبریری میں سب کتاب رہتی ہے تو 1 سال کے لیے دیتے ہیں، پھر 1 سال کے بعد ریٹرن کرنا رہتا ہے. ہاں ہاں، تو صحیح وہی ہے جس کیا کو یا جیسی پھر سہولت ہمیشہ؟ ہے. ہاں ہاں جی جی، تو جو لوگ جہاں پر جیسی سہولت کے حساب سے ہے تو لے سکتے، کوئی مسئلہ نہیں، پرچیز کر لیجئے. کسی کو اگر سے پرچیز کرنے کے لیے نمبر وغیرہ چاہیے تو میں بھیج دوں گا. ٹھیک ہے، چلیے اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ.